خداوند یسوع کے نام سے آج کے دن کے لیے تیری شکر گزاری کریں گے. اپنی کمزوریوں کو، اپنی خطاؤں کو، اپنی غلطیوں کو تیری حضوری میں لاتے ہیں. تو ان سب کو اپنی پشت پیچھے پھینک تیرے خون کو جو جسموں میں لیا تیری شکر گزاری کرتے ہیں. یقیناً تیرے خون نے نئی تصویر ہمارے جسموں میں ڈال دی. تیرے بدن نے نئے بدن جو سوراخ دار تھے کو بند کر دیا ہمارے جسم سے، اور ہم تیرے بدن اور تیرے خون میں شامل ہو چکے ہیں. تیری شکر گزاری کرتے ہیں. تیرے خادم پاسٹر جو کے لیے عمر کی درازی کی سلامتی کو مانگتے ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں بزرگی کے اس ایام میں. تو اپنے بندہ کو اپنی باز اپنا ہاتھ بنا کر استعمال کر. جتنی دیر تیرا بندہ روح زمین پر بھی جو بھی تیرے فردن پلان تم نے اس کے اپنے بندہ کے ذہن میں ڈالے ہیں، خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے پورے ہو جائیں، تاکہ خداوند وہ تیرے حضور باعث برکت ٹھہرے اور تیری شاہ و جلال میں تجھے ویلکم کرے. خداوند تیرے بندہ پاسٹر کاشف کے لیے تیری شکر گزاری کریں. تیرے بندہ کے لیے بھی تیری خاص برکت چاہتے ہیں. تو اپنے بندہ کو پلان کے مطابق C3 چرچ کی برانچ میں خداوند کی حصے دار بنائے. تیرے خاتم کے لیے بھی تیری شکر گزاری کرتے ہیں. بہت سی مصیبتوں کی مشقتوں کے بعد تیرے بندے کو خداوند یہ جگہ ملی ہے. اس جگہ پر تو نے بندہ کو اپنی مرضی سے قائم اور دائم رکھا ہے، اور جب تک تو قائم اور دائم رکھے گا کوئی بھی تاثیر، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی لائٹ ہونے کی اسپرٹ تیرے بندہ کو گرا نہیں سکتی. تیرے بندہ کا قدم محکم قلعہ ہے، کیونکہ اس کے قدم چٹان پر ہے. وہ اپنے پناہ میں ہے، وہ تیرے حق تعالیٰ کے پردے میں ہے. تیرے خادم کے لیے، خاندان کے لیے، بچوں کے لیے برکت چاہتے ہیں. جو بھی C3 چرچ کے پلانز ہیں باعث برکت تیرے بندہ کے لیے، تاکہ یسوع کے نام سے تیرا بندہ عمر بھر باعث برکت ٹھہرائے. اسی طرح خدا کی کلیسیا کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں جو تیرے بیٹے بیٹیاں نہیں آ سکتے. جو بھی وجوہات ہیں تو جانتا ہے انسان کے سوچ کے حالات. یسوع کے نام سے ساری بدلوں کو، ساری ٹینشنوں کو، ساری فکروں کو، ساری پریشانیوں کو، حالاتوں کو تیرے آگے رکھتے ہیں. خدا اپنے ہاتھ بڑھاؤ دھما ڈال، اپنا ہاتھ بڑھاؤ دھما ڈال. بھائی دانش کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں. ان کے اہلیہ کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں. انہیں بیٹے جیسی میراث جیسی برکت ہے، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل تیری طرف سے اجر ہے. تو ان پہ بندہ کو جو خوبصورت اجر دیا آپ کے ساتھ چلنے کے لیے، اس کے شکر گزاری کرتے ہیں. جوائنٹس اس کی ہڈیوں سے، اس کے خون سے، اس کے جسم سے نہ زور نہ قوت سے تیرے روح کی قدرت سے ختم ہو. ابھی اور اسی وقت جس طرح صوبیدار تیری حضور میں آیا اور اس نے کہا تو یہیں سے کہہ دے تو میرا بیٹا زندہ ہو جائے، شفا مانگے. ابھی اور اسی وقت تیرا ہاتھ بڑھے تاکہ وہ تیرا جلال دیکھے اور تیری شکر گزاری کرے. بھائی کامن کے لیے تیرا بندہ جو تیرے ساتھ چل رہا ہے، جو بھی ابلیس نے خداوند دیکھ دنیاوی چیزوں پر اٹیک کیا ہے، ہم اس ساری ابلیس کی تاثیروں کو پاک روح کی آگ میں جا کر پسند کرتے ہیں. خداوند تیرے بندہ کی گاڑی پر تیری خاص برکت چاہتے ہیں. وہ گاڑی وہ کشتی بن جائے جس پر تو آیا اور شگردوں کے ساتھ طوفانوں کو تھما. خداوند تیرے بندے کی ڈرائیونگ کی تیری برکت چاہتے ہیں، خاندان کی برکت چاہتے ہیں. اور اسی طرح آج میرے بھائی کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں چاند کے لیے، جس کو خداوند تو اپنی سلامتی میں اپنی حضوری میں دیکھ رہا ہے. تیرا بیٹا بھی خداوند جہاں جہاں جاتا ہے تو اس کی بھی حفاظت نہیں کر پانے، تاکہ کوئی بھی نظر اس کو جو بھی دیکھے تیری نگاہ سے دیکھے، تیرے رحم تیرے ترس کی نگاہ سے دیکھے، تاکہ تیرا بندہ بھی اپنے خاندان کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے باعث برکت ہو اور تیری حضوری میں آتا ہے. اور خداوند دیکھ آج ان چہروں کو تیری حضوری میں لاتا ہے تو اپنا چہرہ ان پر جلوہ کر، اپنے چہرے کو ان کی طرف مت توجہ کر، ان پر مہربان، ان کو سلامتی بخش اور ان کو محفوظ کر. خداوند ان چہروں کو بھر دے. خداوند یہ ساری چیزیں کرسی ہیں یسوع کے نام سے مشرق مغرب شمال جنوب سے لوگ ہیں، اور خداوند کی کرسیاں بھرنی شروع. میں نہیں جانتا خداوند کہاں سے لوگ ہیں، کس لنک سے ہیں یہ، پر تو رب الافواج ہے، تو سب کچھ کرنے کو ضرورت ہے. خداوند دیکھ یہاں لوگ ہیں بھوکے پیاسے ہیں، تیری حضوری سے لبریز ہو، اپنے معجزات کو برکت کو سیکھ کریں، تاکہ یہ چرچ دعا کا گھر جو تیرے نام سے ہے اور کے لیے ویسے برکت. آمین. ہاللیلویا. خداوند کا شکر. آج کا جو دن ہے، جیسا کہ پیاری بہن نے آپ کو بتایا، عید پینتیکوست کا پاک روح کیا نزول آج کے دن ہوا. اس کی حضوری، اس کی معمولی آج کے دن دنیا پر نازل ہوئی. اور یہ وہ وعدہ جو باپ، بیٹے اور پاک روح کا ہے، عام شخص کی زندگی میں
آ گیا. یہ حضوری، یہ معمولی ہر شخص پا سکتا ہے. میں ایک چیز پر غور کر رہا تھا، اگر یہ اپنے بیٹوں کا بھیجیے سامنے، کیا نام ہے آپ کا؟ ادھر آئیے. میں ایک چیز پر غور کر رہا تھا کہ اگر میں بیٹے ڈیوڈ ہے یہاں، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کا آپ کو کیا کیا نظر آ رہا ہے؟ مجھے بتائیں. 2 آنکھیں نظر آ رہی، 2 کان نظر آ رہے، 2 ہاتھ نظر آ رہے، اس نے شرٹ پہنی ہے، پینٹ پہنی ہے، شوز پہنے. اس کا دل کیوں نہیں آپ کو نظر آ رہا؟ اس کی بڑی آنکھ کیوں نہیں نظر آ رہی؟ اس کے گردے کیوں نہیں نظر آ رہے؟ اس کا پھیپھڑا کیوں نہیں نظر آ رہا؟ کیا وہ کام نہیں کر رہے؟ یہ انٹرنل ہے. اگر یہ نہ ہو تو یہ چیزیں باہر والی کام نہیں کریں. یہ بے فائدہ ہے. اگر اس کا دل رک جائے تو اس کی موت ہو جائے، اور اس کی بڑی آنکھ کام نہ کرے، یہ کچھ کھا پی نہیں سکتا. خدا کی ساری برکتیں اس کے لیے کچھ فائدہ نہیں دیتی. اور اس کے پھیپھڑے کام نہ کرے تو کیا فائدہ؟ اس کے گردے کام نہ کرے تو کیا فائدہ؟ یہ چیزیں انٹرنل. اسی طرح روح القدس جو کسی کو نظر نہیں آتا ہمارے اندر رہتے کام، وہ ہمیں چلاتا ہے، وہ ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے. وہ لوگوں کو نظر نہیں آتا لیکن وہ کام کرتا ہے. ہمیں جو باہر سے نظر آتے ہیں وہ ہمارا جسمانی روح ہوتا ہے، لیکن روح جو اندر ہوتا ہے وہ ایسے ہی کام کرتا ہے. جس طرح یوحنا نے کہا، پطرس نے، جا رہے تھے ہیکل کے پاس، خوبصورت ہیکل پر ایک اپاہج بیٹھا تھا، تو وہ تو جا رہے تھے، اپاہج کو کیا پتا کہ ان کے اندر کیا ہے. اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا مانگنے کے لیے، تو اس نے کہا سونا چاندی تو نہیں جس سامان سے تو بڑھاتا ہے، تو ہمیں باصورت ایک شخص دیکھ رہا ہے، لیکن جو ہمارے اندر ہے وہ ہم تجھے لیے دیتے ہیں. اٹھ اور یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر، اور پھر فور چلنا شروع ہو گیا. آج ہمارے اندر کیا ہے؟ وہی پیدائش سے بڑھاپے تک یا جوانی تک کی باتیں، بیٹھے بیٹھا وہی ماں باپ کی اگلی پچھلیاں گلنا یا کچھ نمیاں 4 گلنا سیکھ لینے، ایسے کچھ ملےدار کی پسیلیاں بھیجیاں، بندے نے دیا پر جی گل بات کر لیں. یہی بات ہے نا. کیا نئی بات ہے؟ ہمارے اندر کیا چیز ہے؟ نہیں کچھ بھی. بچہ جوان ہو رہا ہے، وہی سب کچھ کھا پی رہا ہے، لیکن ایک چیز جو ہمارے اندر ہونی چاہیے، جس کا وعدہ ہے وہ ہمارے اندر ہے نہیں. یہ وعدہ میں نے تو نہیں کیا، یہ وعدہ کسی نبی نے نہیں کیا، یہ وعدہ خود خدا نے کیا. اور خدا نے بیٹے کو درمیان میں لایا، اور بیٹا کہتا ہے میرا جانا تمہارے لیے خوشی کا سبب ہے. میں جاؤں گا تو وہ مددگار آئے گا جو اب تک تمہارے کہاں رہے گا جی؟ ملےدار نے کہا. چرچ رہے گا، پاسٹر کاشف کے پاس رہے گا، پاسٹر حسن کے پاس رہے گا. کہاں رہے گا؟ وہ ہمارے اندر رہے گا. تے جب اندر پاک روح رہے گا تے بدروہاں گنج کام کریں گے، پھر بدروہی نہیں کام کریں گے. کلام میں لکھا سب برے خیالات کہاں سے آتے ہیں؟ اندر سے. اندر سے کیا نکلتا ہمارے؟ غصہ، حسد، بڑی چیزیں. تو جب پاک روح ہمارے اندر آئے گا پھر کیا ہوگا؟ محمل، محبت، تحمل، اطمینان، تسلی. پھر ہم دوسرے کو خوشخبری سنانے والے بن گے. پھر ہم اس طرح نہیں بیٹھے ہوں گے. پھر ہم کیا ہوں گے؟ گھٹنوں کے بالوں کے چھین پھیر کریں گے. خدا یسوع کے نام سے چرچ بھرے، یسوع کے نام سے چرچ بھرے، وفادار اپنے خادم کے ساتھ رہیں گے. پھر ہم دن رات دعائیں کرنے والے بن جائیں گے. جب تک روح القدس نہیں آئیں گے تو اینی چرچ نہ دے پتا جنجرا دی جان بن دے رہا آواں گے، کلام سنیں گے تو وہ جاؤں گے. یہ کلام روح کا کلام ہے. کلام میں روح کی تلوار کو لے لے. یہ 2 دھاری تلوار ہے جو بند بند کودے کودے کو چیر کے گزر جاتی ہے. اگر آپ دیکھیے روح کیا ہے، کیا کسی نے خدا کو دیکھا؟ خدا کو کسی نے دیکھا؟ نہیں دیکھا. خدا کیا ہے؟ جب کچھ بھی آتا خدا پر پانیوں پر جنبش. خدا کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے. جب خدا نے موسیٰ کو بلایا تو موسیٰ کو خدا نے کہا پیچھے مڑ کے نہیں دینا، تو ہٹ جائے گا، اور میں جب پہاڑ میں سے گزروں گا تو شگاف ہو جائے گا. تو سمجھ لی کہ جب شگاف ہو گیا تو میں گزر گیا ہوں. تو خدا گزر گیا موسیٰ کے پیچھے سے. تو خدا نے موسیٰ کو آگ کی جھاڑی سے کلام کیا. خدا آگ ہے. اور نئے عہد نامے میں دیکھیں تو لکھا گیا ہمارا خدا بھسم کر دینے والی آگ ہے. ہمارا خدا کون سی آگ ہے؟ بھسم کر دینے والی آگ ہے. تو جو چیز بھسم ہونے کا کی حال ہوں، سواد بھی پیدا.
سواد ہے کہ لالوں کے کام آئی چیز بس مجھے کسی کام بھی نہیں آتی اور پیروں کے اندر رول دیے. ہمارا خدا بدکاریوں کو گناہوں کو ایسے پسند کر دیتا ہے. آپ اس آگ کو اندر لیں تاکہ آپ اس آگ سے نور ہو جائے. آپ کی ساری کمزوریاں، پریشانیاں، فکریں، تفرقے، بغض جائے ادھر سوا ہو جائے، غصہ ہو جائے. اس آگ کو اپنے اندر لیں. اور پاک روح جو سا ہے، یہ آپ کو ایک اور چیز بڑی گہری بتاتا ہوں. پرانے عہد نامے میں لوگوں کے اوپر جس طرح یہ دیکھیں یہ کلام ہے نا، یہ پاک روح اس کو کہتے تھے خدا کا روح، ایسے اوپر جنبش کرتا تھا، اندر نہیں تھا ہوتا. پرانے عہد نامے میں نبیوں کے اوپر خدا کا روح آتا، نبوت کرتے، کلام کرتے. لیکن یسوع مسیح پہ بھی روح القدس اترا کبوتر کی مانی، لیکن اس نے ہمیں کیا کہا؟ وہ تمہارے اندر ہو. آپ سوچئے کہ یسوع مسیح جو کہہ رہا ہے تو ہمیں اس نے کیا دیا؟ اپنا اختیار. اس کا مطلب ہے ہم اندھوں کو دکھا سکتے ہیں، لنگڑوں کو چلا سکتے ہیں، گونگوں کو بلوا سکتے ہیں، کیونکہ وہی روح ہمارے اندر ہے. اگر آپ، میں رات کو بتا رہا تھا بیوی کو، اسرائیلی زبان میں 7 ایسے اور بیچ میں الف ڈال دیں. آپ اسرائیلی زبان میں اگر آپ روح کو لکھیں تو اسرائیلی زبان میں بولا جاتا ہے رواح. رواح کا مطلب ہے، اگر آپ اس کو لاطینی یا دوسری گریک زبان میں آپ دیکھیں تو اس کو کہا جاتا ہے انرجی. کیونکہ آدم جب تک اس کو انرجی ڈلیور نہیں کی گئی، اس کو دم نہ پھونکا گیا، وہ جی کی جان رہی ہو. آج ہمیں انرجی کی بھی ضرورت ہے. اور پھر اس کو کہا جاتا ہے بریتھ آف لائف، یعنی کہ سانس. اگر انسان کا سانس نہ چلتا ہو تو انسان جیتی جان نہیں ہوتا. سب گڈیاں، کاروبار ٹھپ، سانس نہیں چلتا. آج سانس تو ہمارے چلتے ہیں لیکن دنیاوی چلتے ہیں، روحانی نہیں چلتے. پھر جب دنیاوی سانس چلتے ہیں پھر دنیاوی ہے ٹیڑھی بڑی سب کچھ نکل جاتا پھر ہیں. تو جب روحانی سانس چلیں گے نا تو پھر ہم آدم، جس طرح خدا نے آدم کو، اور بائبل میں لکھا گیا ہے، آپ کو بہت بڑی بات سامنے لگے. یوحنا کی انجیل نکالتی میں سب سے بہت بابرکت چیز ہے. اور بہت سال پہلے میں نے ایک شخص کو کہا، اکثر میں بات نہیں شیئر کرتا کیونکہ بہت سال پہلے میں نے ایک شخص کو کہا، میں کہا تینوں پتا ہے، میں کہا ساڑھے کو بھی اختیار ہے گناہ معاف کرنے پائیں گے. گندا لوگ اسی یسوع کے بڑے بن. میں کہا نہیں، اس نے کہا میرے سے بڑے کام کرو. پھر میں نے اس کو یہ حوالہ دیا اور وہ پڑھ کے اس نے کہا آج مجھے پتا لگا کہ خادم کیا چیز ہے. وہ خادم کو کرٹیسائز بڑا کرتا، بیٹھے بیٹھے اس نے آنا ہے نا، ہدیہ اس نے 10,000 روپیہ دینا، پاکستان میں کی کرنا ہے. میں نے کہا آپ کا ہدیہ ایسے برکت نہیں ہے. مجھے کہتا آپ کے پاس میں میں کہا بیٹھے. میں نے اس کو جب کلام کی بات سنی تو پریشان ہو گیا. پھر اس نے مجھے کہا آج مجھے پتا لگا میں سرفراز کیوں نہیں ہو رہا. میں ہدیہ دیتا تھا، میرے گھر میں گروٹی نہیں تھی. سم ٹائم ہم دے دیتے ہیں لیکن اس کا معنی نہیں ہمیں پتا تھا. آگے دیکھیے یوحنا کی انجیل اس کا 20 باب اور اس کی 23 آیت میں سامنے پڑھوں گا. اور یہ کہہ کر ان پر تھوکا اور ان سے کہا روح القدس لو، جن کے گناہ تم بخشو گے بخشے گے، جن کے گناہ تم قائم رکھو گے قائم رکھے گے. آمین. روح کے بغیر آپ اس کو کچھ نہیں دے سکتے. روح کے بغیر آپ معافی بھی نہیں دے سکتے. خادم کو جو مرضی کو کہہ دے، خادم تو کیا کہتا ہے، پامو خادم نے جتنا مرضی کو چڑھیا ہے، جو مرضی دل کرتا ہے، پر وہ کہتے ہیں جو اندر ضمیر اور روح ہوتا ہے وہ انسان خادم کو جگڑ لیتا ہے. آپ بلیو کریں، آپ خادموں کو ایسے نہ سمجھے، خادم بڑے غصے والے ہوتے ہیں. خادم کو بہت غصہ آتا ہے. یہ جسم جو ہوتا ہے نا، آپ نارمل بندے سے ہمیں زیادہ غصہ دلاتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ گناہ کرے. کلام نے کہا غصہ کر پر گناہ نہ کرے. وہ خادم کو اتنا غصہ چاہتا ہے کہ یہ گناہ کرے، خدا کا روح سے رجدہ ہو. کیونکہ کلام میں لکھا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں سے خدا کا روح رجدہ گیا. غصہ کیا آ گیا؟ غصہ آ گیا، اس نے ایک دفعہ دعا سے ماتم ریجیکٹ ہو گیا. آج بھی ابلیس کو پتا ہے نا، ابلیس پرانا ہے، وہ جانتا ہے خادم سے میں غلطی کروں. خادم کو بہت ٹینشن ہے، بہت غصہ آتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے. لیکن جب روح ہوتا ہے نا ہمارے اندر،
پھر وہ خادم پکڑ لیتا ہے, جکڑ لیتا ہے. اسی ٹائم خادم کو کہتا ہے نہیں, یہ نہیں کرنا, کیونکہ ہم بھی جسم ہیں. کلام میں لکھا ہے جسم یسوع نے کہا کمزور ہے پر روح مستقل ہے, روح زوراور ہے. اور بائبل میں لکھا گیا ہے جب روح القدس تم پر نازل ہو کیا پاؤ گے؟ طاقت پاؤ گے, قوت پاؤ گے. طاقت کس کے لیے؟ یہ گناہوں سے لڑنے کے لیے, معاف کرنے کے لیے, سرفرازی کے لیے, بحالی کے لیے, اندھوں کو دکھانے کے لیے, لنگڑوں کو چلانے کے لیے, کلیسیا کی بڑھوتری کے لیے. تو یہ طاقت ایک بندے کے لیے لمٹڈ تو نہیں ہے. میں ایک چیز پر غور کر رہا تھا, خدا نے بڑی خوبصورت بات کی, نہ میرے زور سے نہ میری قوت سے, خدا کے روح سے. خدا نے بھی جج کر لیتا, آدم بھی بنا لیتا سے مٹی دا, پر گناہ انہیں بھی کر لیتا. نبیاں نے بھیج دیتا, بڑے بڑے کام کر رہے, پر ایک جسمانی بندے نے کام نہیں ہونا. خدا نے اینڈ میں کیا کہا, اب یہ کام میرے کسے ہوگا جی؟ روح سے. اور روح کس پر مجسم ہوا؟ مقدسہ مریم پر. مقدسہ مریم نے بھی ایسے ہی روح کو ایکسیپٹ کر لیا. جانتے ہیں فرشتہ اس کے پاس ہے, اس نے پہلے ایک بات کیا کی, میں تو نہیں کسی مرد کو جانتی. انہیں سیدھا جواب دیتا, انہوں نے کہا فرشتہ ہی میں نہیں سے مرد کو جانتی. جب فرشتے نے کہا نا تو روح اس کی قدرت سے آمدہ مثال ہے کہ میری روح خدا ان کو کیا کہتی ہے؟ جب روح ہمارے اندر آتا ہے آٹومیٹکلی ہم خدا کو جان لیتے ہیں. آپ کتنے لوگ یسوع کو یسوع کہتے ہیں؟ بائبل میں لکھا گیا ہے. آپ کیا تجربے سے یسوع کو یسوع کہتے ہیں؟ میرے ساتھ نکالیے کرنتھیوں کی کتاب 12 باب, پہلا کرنتھیوں کا 12 باب. کوئی بھی پڑھے, پہلا کرنتھیوں کا 12 باب اس کی 3 آیت, اور باغوت پڑھنا, اونچا پڑھنا. بس میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کوئی خدا کے روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا کہ یسوع ملعون ہے, اور نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے. آمین. آمین. آپ کو پتہ ہے یہ جو اوپر بات کہی ہے, کئی دفعہ دعاؤں بھی کرنے دے نہیں بھائی گرجے بھی کام تو ساڈا ہوندا نہیں, بھائی صاحب دعاؤں بھی کرائی جانے ہیں, چلو فلانے گرجے جانے ہیں, ادھر بھی دعا کرانے ہیں, اس پاسٹر کو دعا کرانے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. جب تک روح نہیں آتا ہم یسوع کو خدا نہیں مان سکتے. جب روح قدس آپ پر آ جائے گا تو آپ اکیلے کمرے میں بیٹھ کر بات کریں گے تو خود لشکروں پر آپ کے ساتھ آ جائے, اور ایک فوج آپ کے ارد گرد کو آپ کی ساری پریشانی دور کرنا شروع کر دے گا. حزقیل پر کیا ہے؟ حزقیل پر خدا کا روح. کلام لکھا روح مجھے اٹھا کر ہڈیوں کی وادی میں لے گیا, اور اس نے کیا کہا؟ کچھ بھی نہیں تھی جو جنگ جکوم اس کے پاس, وہ تو اکیلا تھا. تو جیسے ہی اس کو بلاوا آیا کہ تو جنگ کے لیے تیار ہے, وہ خدا کے حضور میں بیٹھا. اس پر کیا تھا؟ خدا کا روح تھا. اور کہتا ہے روح مجھے ہڈیوں کی وادی میں لے کر, جیسے ہی اس نے کلام کیا تو کیا ہوا؟ اس کی ہڈیاں, اس کی جنگجو قوم تیار کی. یہ ہے میریکل آف اسپرٹ, یہ ہے روح کے کام. اگر آپ کے ارد گرد کچھ نہیں نظر آتا تو بہت سی پریشانی گھیر لیا, تو بس روح سے کلام کریں, روح سے گاہی مانگے تو دیکھیں پھر ایسے آپ کے کام نہیں کریں. ہم روح سے خالی ہیں, اسی وجہ سے ہماری زندگی میں کام نہیں ہو رہا. آج ہمیں دعاؤں کا نہیں پتا, آج ہم صرف آتے ہیں, ورشپ کرتے, دعا کرتے چلے جاتے ہیں. جب تک یہاں بوتل نہیں ہے میرے پاس, آپ اس بوتل کو دیکھیں, یہ بوتل ہے, اگر اس کو ایسی میں باندھی رہنے دوں, یہ تبلا نہیں جاتا. یہ تبلیغ کے لیے بڑا کرامت چیز ہے, یہ نہ ہو تو تبلا نہیں بچتا. آپ کو پتا ہے اگر اس کا میں یہ پاؤڈر ہے, یہ سمپل کرسچن ہے, مثال میں آپ کو سمپل کرسچن ہے, اس کے برانڈ ہے یہ مسیح ہے, اس نے بڑا بادشاہ لیا, یہ ریگولر چرچ آتا ہے, اپنی دہلی کی ہڈیاں دیتا ہے, پر اس کے اندر سے پاؤڈر نہیں نکلتا. ہمارے اندر سے مسیح کی چیزیں نہیں نکلتی, یہ تھوڑا تھوڑا نکلتا ہے. تالیاں بجا لیتے, رودی منوریا گیت بجا لیتے, اتنا ہم مسیح کا جلال ہے. لیکن جب اس کے اندر روح قدس پہنچے گا پھر اسے لبالب پاؤڈر نکلنا شروع ہوگا, پھر اسے لبالب پاؤڈر نکلنا شروع ہوگا. آج ہماری زندگی میں سکون ایسی ہے, ہم برانڈ کے پاس مسیح ہیں, ڈھبا مسیح ہے, کام سارے دوسرے. تو یہ ٹھپے والے مسیح اچھی چیز نہیں ہے. کلام میں لکھا ہے جب روح القدس تم پر نازل ہوگا, تو روح کیا ہے؟ ایک باپ کے تخم سے ایک اولاد نکلی, اور سارے بھائی کٹے, اور ایک بچے نے اٹھ کے بھائی نے غلطی کر دی, اپنی خواب بیان کر دیا کہ تسی میرے کے سجدہ کرتے, میرا اونچا قلعہ ہے. تو کیا ہوا؟ یوسف کو سکے بھائیوں نے اٹھایا اور کنویں میں پھینک دیا, آگے کہا مر گیا. اچھا آگے تجارت والے نے لے لیا,
تجارت والے نے لیا آگے بادشاہ کو دے دیا. بادشاہ کی بڈی پسند کی انہوں نے کہا نہیں میں خدا کے پیچھے چلنا ہوں. جب اس نے بادشاہ کو بتایا کہ یہ تبان ہے اس نے کہا تو بادشاہ بن جائے. یہ سارے پروسیجر میں اس کے ساتھ کون تھا؟ خدا کا پاک. روح کی ہدایت سے اس نے خوابوں کو تشبیہ دی. جب اس نے روح میں بتایا کہ یہ خواب تو تباہ تیرا ہو جائے گا کام, تو اس نے کہا کہ اس کو بادشاہ بنا دیا. سوچیے کہ روح آپ کو بیٹھے اٹھائے کتنی پریشانی سے گزرا. بھائیوں نے دگا دے دیا, تجارت والوں نے دگا دے دیا, بادشاہ کی بیوی نے دگا دے دیا, لیکن اس کے ساتھ خدا تھا, خدا کا روح تھا. دیکھیے اس کو روح نے بادشاہ بنا دیا. آپ داؤد کو دیکھیے, داؤد کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. ایک پتھر, چکنے پتھر لیے اور اس نے کہا میں یہوہ کے نام سے آتا ہوں. وہ روح, اور کلام میں لکھا گیا ہے سیموئل نے تیل کا نسرنگا لیا اور داؤد پر پھونکا, تب سے داؤد پر خدا کی روح زور سے نازل ہونا شروع ہو گئی اور وہ اٹھ کر راما کو چلا گیا اور ساؤل کو. اب آپ کو ایک بات بتا دو, پہلا سیموئل نکالا. اکثر آج ٹاپک میرا فیوریٹ ہے, تو آج تھوڑا میں آپ کا 10 منٹ ٹائم دوں گا. تو پہلا سیموئل نکال لیا. بڑی بابت کا چیز ہے, اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, اور یہ ہماری کلیسیاؤں کے لیے سمجھنے کی چیز ہے. جب آپ خدا کے ساتھ چاہتے ہوتے ہیں, جب آپ خدا کی مرضی کو پورا نہیں کرتے. فار ایگزامپل مرضی کیا ہے, ہم نے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. کلام میں لکھا خدا کرو چھوٹی چھوٹی باتوں سے رجیدہ ہوتا ہے. مثلا ہم نے بالکل اس چرچ آنا نہیں جانا, جائیدی دینی ہے نہیں دینی, کھانا دینا نہیں دینا, اچھا چلو چھوٹا یار کوئی گل مینج کرنا, یہ ہمارے لیے نارمل چیزیں ہیں. ساؤل بڑا بڑا جنگجو تھا داؤد سے پہلے. ساؤل اس کو کیا خدا نے کہا جا اسرائیل کے شہر میں, اور وہاں جو بھی آئے, چرند آئے, پرند آئے, بچے آئے, بڑے آئے, تو انہیں سب کو کیا کرنا ہے؟ کاٹ دینا. جب انہیں دیکھے نہ کیا تو سب سے اس نے کہا کہ سب کو مار دوں, چنگی جگہ جانا سارے اپنے قبضے کر لیں. تو لے کر واپس آ رہا ہے, بڑی تگو میں جنگ جیتا ہوں. آگے تو خدا کہتا سو تجھے میں نے کہا تھا کوئی چیز نہیں لانی, یہ کیوں لے آیا؟ کیا خدا تیری شکر گزاری نظرانے میں کہا میں لے آؤں گی, میرے کسی کی ضرورت ہے. زبور میں لکھا ہے مجھے سانڈوں کا گوشت نہیں چاہیے, یہ پہاڑ ٹیلے صاحب وہ میرے ہی ہیں. وہ داؤد کو پہلے کہہ چکا, انہوں نے کہا میں تیرے کو منگیا. اور اب دیکھیں اس کے بعد کیا ہوا, اور خداوند کی روح ساؤل سے جدا ہو گئی اور خدا کی طرف سے بری روح سے ستانے لگی. آج بہت سے لوگوں کو بری روح خدا کی طرف سے ستا رہی. ہوں داؤد کہڑا ہے راگ نہیں پھوکنا رہا, اب تو روح ہے. آج بھی بہت سے لوگوں کو بری روحیں ستا رہی ہیں. چرچ کی کلیسیا توڑنے کی, پاسٹر کو ڈسٹرب کرنے کی, پاسٹر کی پرسنل لائف کو کرٹیسائز کرنے کی, کلیسیا میں محبت بیداری کام کرنے کی, ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کی, رسوا کرنے کی. یہ ساری بری روحیں خدا کی طرف سے لوگوں پر آئی ہیں. کلام میں لکھا ہے اس نے ان کو نکمی حرکتوں کے حوالے کر دیے, نکمی حرکتوں کے حوالے. اور دیکھیے داؤد جنہ نہ آگے نہ پیچھے, سارے ان کی جان دے. وہ چرواہا, انہوں نے کہا ہور, انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے کہا ہور, انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے کہا ہور لیا بیٹا, انہوں نے کہا ہور کہے گا بکریاں چلانا پہ کہنا منہ لب کے لیا, وہی تے چنیتا ہے. یہ سامنے سورج جڑے چمکتے پہ نہیں میرے کام دے نہیں ہے, اس کو لایا تو خدا نے اس کو مسا کیا. اور تب سے داؤد بادشاہ, داؤد بادشاہ, داؤد بادشاہ. اس نے کہا اس نے ہزاروں کو گرایا, اس نے لاکھوں کو گرایا. اور داؤد کیا کہتا ہے, زبور 52 میں کہتا ہے میرے اندر مستقل روح ڈال. کون سی روح ڈال جی؟ کون سی روح؟ جب تک میری زندگی میرے ساتھ رہے. اور نیچے لکھا ہے مجھ کو اپنے پاک روح سے جدا نہ کر, کیونکہ یسوع نے کہا تم مجھ سے جدا کر کچھ نہیں کر سکتے. اور اب روح القدس کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں روح القدس کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں روح القدس کیا ہے. بہت سارے روح القدس نام, روح القدس طاقت, روح القدس پہچان, روح القدس خدا سے رفاقت, روح القدس دعا میں زور بخشتا ہے, روح القدس باپ سے بات کرنا سکھاتا ہے, روح القدس کلام کو بھیج دیتا ہے, روح القدس محبت سکھاتا ہے, روح القدس آپ کو خدا کے کردار سمجھاتا ہے, روح القدس آپ کو سرفراز کرتا ہے, روح القدس آپ کو گورے ساڑھ تک شاگرد دکھاتا ہے, روح القدس عام سے خاص بناتا ہے, روح القدس اندھوں کو دکھاتا ہے, روح القدس لنگڑوں کو دکھاتا ہے, روح القدس گنگوں کو بلواتا ہے, روح القدس سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اور جس کے پاس روح القدس ہے اس کے پاس خدا کے نقلوں کا زندگی کا دم ہے, وہ جس کو مرضی پھونک کر زندہ کرنے کی قدرت ہے. روح القدس کے یہ کام ہے.
اگر یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو روح القدس اپنی زندگی میں لیں، اگر نہیں کرنا چاہتے تو پھر جتنے آ رہے شاباش سے بہت اچھے، ایسے ہی آتے ہیں تو ایسے ہی جاتے ہیں، لیکن روح القدس لیں گے زندگی میں تبدیلی کیا کو میں تو آپ بتاتا ہوں۔ آپ اکثر 22 کلام میں لکھا ہے جو مجھے طاقت بخشا سے میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ ہم جسمانی طور پر بعض کا کنٹرول کرتے ہیں پر نہیں ہوتا، پر کلام میں لکھا ہے روح جسم کے خلاف ہے، جسم روح کے خلاف۔ یہ ہمارے اندر ایک آپس میں جنگ چل رہی ہے۔ کلام میں لکھا اپنے دل کی خوب حفاظت نگہبانی کر، اس کے کو خدا نے کہا میں تیرے اندر سے سنگت نما دل نکال کر تجھے نیا دل اور نئی روح تیرے اندر ڈالوں گا۔ جب تک آپ کے اندر روح القدس نہ ہو آپ اس کلام کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ کلام روح کا کلام ہے۔ یسوع مسیح بھی روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا ہے۔ سوچئے اس کو روح القدس کی قدرت سے کیوں پیدا کیا گیا؟ کیوں شریعت کے استاد اس کی بات نہیں سمجھتے تھے؟ کیوں رات کو چھپکے چھپکے استاد آتے تھے بتا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک چھوٹی سی بات عام سے اس نے کہہ دی، روح کی ایک چھوٹی سی بات بہت بڑا بھید ہے۔ عام شخص تربیت یافتہ نہیں پڑھ سکتا، خدا کو ہماری ایجوکیشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا، خدا کو ہماری لعنت کر سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم جو بھی ہیں خدا کو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ خدا کو اس سے فرق پڑتا ہے، وہ کہتا ہے مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ میں ان کو اسودہ کروں گا۔ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے ویسے ہی خداوند میری روح تیرے لیے ترستی ہے۔ ساڈی روح ترستی 24 گھنٹے کی ضرورت پڑی ہے تاڑی گئی سی واٹس ایپ پہ پوچھ لیے کوئی کام ہے چکن لڑا کہ نہیں ہلے ٹھنڈا منگائیے۔ یہ ہماری حالات ہیں، اور جیسا کلام میں لکھا گیا خلاصی دو خلاصی پاؤ گے، جو روح کے لیے بوئے گا روح کی فصل کاٹے گا، جسم کے لیے بوئے گا جسم کی فصل کاٹے گا۔ اور یوحنا عارف مکاشفہ میں اس کا پہلا باب اس کی 10 آیت نکالی ہے اور باغور اونچی پڑی ہے۔ یوحنا عارف کا مکاشفہ اس کا پہلا باب اور اس کی 10 آیت میں دیکھیے کیا کہا گیا، کیا کہا گیا اس میں، باغور سے سنیے گا۔ لکھا گیا ہے کہ خداوند کے دن روح میں آئے گا، آ گیا اور اپنے پیچھے نرسنگے کی سی آواز یہ ایک بڑی آواز سنی۔ ہاللیلویا۔ آمین۔ خداوند کے دن میں روح میں آ گیا، اور وائس کہتا ہے جینے کا ایک وقت ہے، مرنے کا ایک وقت ہے، خوشی کا غم ہے، پیدائش کا ایک وقت ہے، مرنے کا اور بونے کا کاٹنے کا ہر ایک چیز کا ایک وقت خدا نے مقرر کر دیا۔ عید پینتیکوس کس کا دن ہے؟ روح میں آنے کا دن، روح القدس سے طاقت پانے کا دن ہے۔ عید پینتیکوس ایک دن مقرر ہے، اور یوحنا عارف کہتا ہے اس دن خداوند کے دن میں روح میں آ گیا تھا۔ جیسے خداوند کے دن آ کے نہیں روح رہ سکتے پھر آنا کس دن ہے؟ آنا کس دن ہے؟ ایک دن مقرر ہے، بچہ پیدا ہونے کا ایک دن ہے، اس کی برتھ ڈے کا دن ہے، ایک مرنے کا دن ہے، ایک جینے کا دن ہے، ایک خوشی منانے کا وقت ہے۔ اور یہاں کہا گیا ہے خداوند کے دن میں روح میں آ گیا۔ سوچئے کتنے دن آپ کی زندگیوں میں گزر گئے خدا کیوں نہیں آپ تک روح میں آئے؟ یا جس کی بھی ایج پوچھے گزرے ہی ہیں نا اتنے سال، کیوں نہیں روح میں آئے؟ کیوں نہیں روح میں آئے؟ بیداری نہیں بچا، تڑپ نہیں ہوئی، احساس نہیں ہوا کہ روح کو دس کے بس برانڈ کے مسیح آئی جا رہے ہیں بپتسمہ بھی لے لیتا ہے۔ نہیں، روح جب تک آپ کے اندر نہیں ہوگا۔ یہ آپ کو پتہ ہے کلام میں لکھا گیا ہے، پترس کہتا ہے اور میں کلام کر رہا، یہ ہماری کتاب میں، اور میں کلام کر رہا تب خدا کا روح پر اس طرح نازل ہوا جس طرح شروع پر ہم پر ہوا تھا۔ میں کون تھا خدا کو روک سکتا؟ اور جو واپس شردو آ کر تم نے کیوں روح القدس ان پر جاری کروایا؟ اس نے کہا میں نہیں کہا جاری کروایا، میں تو کلام کرنے لگا اور روح پر اس طرح نازل ہوا جس طرح شروع پر ہم پر ہوا تھا۔ تو میں کون تھا خدا کو روک سکتا؟ پانی کو کیا کوئی روک سکتا ہے؟ اسی طرح جب آپ کلام کے اندر اپنی روح کو لاتے ہیں، گیت گاتے ہیں پاک روح کے دریا میں ہم ڈوب جائیں گے، وہ کسی کو آتا ہے گیت پاک روح کے دریا میں ہم ڈوب جائیں گے؟ جہاں بندہ ڈوبتا ہے نا وہ انہا کو بھی نہیں باہر رہتا، وہ سارا ہی اندر گلا ہوتا ہے، جب ڈوبتا ہے تو پھر تھلے جا کے بیٹھتا ہے، یہاں تو مریا ہوتے آتا ہے تو یہاں کہنا میں دریافت کر رہا ہوں جو بھی تھلے ہے۔ اور کوئی کپڑا ہو نا داغ گندا لگا تو چنگی طرح ڈبو ہو گئے تو ہوئے نہیں، پھر داغ اترنے آج ہمیں بھی روح میں چنگی طرح ڈبن کی ضرورت ہے تاکہ داغ اترن ساڑھے۔ یہ ڈوبے نہیں لانے، ڈبنے ہیں، ڈب کے انہوں ریسیو کرنا ہے، روح جی ڈب جانا ہے، یہ پھر ہی ساڑھے بھی داغ ڈب رہے تھے۔ جب روح میں ڈوبیں گے نہیں کچھ نہیں حاصل کر سکتے۔ روح القدس عید پینتیکوس استعمال جو آج کا میرا ٹاپک ہے وہ ہے سیم بلیسنگ۔ کیا ہے جی؟ سیم بلیسنگ۔
آپ ایک دوسرے کو پوچھ سکتے ہیں یو نیڈ سیم بلیسنگ. کیا آپ کو سیم بلیسنگ کی ضرورت ہے؟ کس بلیسنگ کی ضرورت ہے آپ کو؟ کس بلیسنگ کی؟ بلیسنگ ڈفرنٹ ہے. میں جو آپ کو آج بلیسنگ شیئر کرنے لگا ہوں، آپ دیکھیے کہ بائبل مقدس میں لکھا گیا ہے کہ مثال نکالیے مات اس کا 10 باب اور اس کی 28 میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور میرے ساتھ مل کر سارے کہیں کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسح کیا، وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے دکھ اٹھا رہے تھے، ظلم اٹھا رہے تھے، شفا دیتا پھرتا کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا. آمین. یہ ہے سیم بلیسنگ. یسوع کو خدا نے روح القدس سے مسح کیا اور وہی روح القدس. یہ 10 باب 28 ہے. سوچئے کہ خدا نے یسوع کو کس سے مسح کیا؟ جب یسوع نے پہلے آگے نہیں کیا آج دا مائی کہتے ہیں پاسٹر ایسن، اس نے یہ نہیں کہا. اس نے کہا خدا کی روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسح کیا. اس کی پہلی تبلیغ کہہ لیں، پہلا ارشاد اعظم کہہ لیں، یا پہلے اس کے منہ سے مبارک الفاظ بھی ہیں، خدا کی روح مجھ پر ہے. آج ساڑھے دی کڑی ہوئی. آج ہم پر کون سی بدروہیں ہیں؟ سوچنے کی چیزیں. یہ بدروہیں ہی ہیں. میں ان کو بدروہیں کہتا ہوں. احساس نہیں ہے پاسٹر کا، احساس نہیں ہے چرچ کا، احساس نہیں ہے کسی چیز کا. یہ بدروہیں ہی تنگ کرتی ہیں ہمیں. کیوں؟ اور پاسٹر کا کام ہے آپ ہی جانے، آپ ہی گرجے پڑے. یہ پاسٹر نے کیا کرنا ہے؟ پاسٹر نے اپنے گھر میں خوش رہنا ہے. یہاں سے ہم تو ابھی اٹھ کے اپنے گھر، پاسٹر کو میں تو گھر جا کے روزے میں دعا میں اٹھ کے پھر جا کے میں نے ٹھہر جانا، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑنا. فرق آپ لوگوں کو پڑنا ہے. کلیسیا میں جب دوبارہ آنا ہے، میریکل نہیں ہونے. کلام میں لکھے ایمانداروں کے درمیان معجزات ہوں گے. اتوں سنو گے تو کٹ گو کس طرح برکت لگے گا، اتنے اسٹل رہو گے. پاسٹر بدی جان گے صاحب میرے تو 6 مہینے بند اتنے نظر نہیں آؤ گے، پھر کی کرو؟ کیوں؟ پاسٹر نے خدا نے چاہیے جانا. میں پاکستان میں کہتا تھا، آپ بلیو کر یہ سن رہی ہے، میں پاکستان میں سب لوگوں کہتے تھا، حالانکہ انہوں نے مجھ سے غصے ہوا کہتے ہیں پاسٹر کہتے میں نے کہا آپ نے آنا ہے کس دن چرچ میں سنڈے میں آپ لوگ پاسٹر ایسے نہیں آئے. تو میں نے بھی کہنا میں کہتی لوگوں نے کہنا کہ یہ اسلام دعا رکھ دیں چنگا مجھے بلاتی ہے کسی اسلام دعا رکھ دیں. میری عادت ہے میں کسی اسلام دعا نہیں رکھتا، کیونکہ میں کسی کو اچھا نہیں سمجھتا اپنی لائف میں انٹرفیئر کرنا، کیونکہ جو میرے پاس ہے روح سب سے اچھا. میری ضرورت کوئی پوری نہیں کر سکتا، جو میری ضرورت ہے وہ روح پوری کرتا ہے. مجھے کسی اسلام دعا رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میری کوئی ضرورت نہیں پوری کرے گا. ہاں کلام میں لکھا ہے جو خدا کی صحبت میں کے ساتھ ایک روح ہے. خدا کا روح جس کے ساتھ ہے، اچھی عادتیں بری صحبتیں کیا کرتی ہیں؟ بگاڑ دیتی ہیں. کہ ایسی لازمی بری صحبتیں نہیں ہیں. خدا کی صحبت میں خدا کا روح ہے، مطلب ریس رو مست رو اپنی لائف میں. کیوں ہم دوسروں کی بری صحبتوں میں جا کے اپنے خدا کی صحبت سے دور ہو کے دو؟ پھر ابلیس آ جاتا ہے ہوا کی طرح، پھر ہمیں ہمارے ارد بھی باڑ خدا لگا دیتا ہے. اور پتہ ہے آپ کو آج بھی بہت لوگوں کے ارد گرد باڑ لگ گئی ہے. کلام کے جس دروازے کو میں کھولتا ہوں اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا، پر جس کو میں بند کرتا ہوں اس کو کوئی کھول نہیں سکتا. خدا نے آج بہت سے لوگوں کی زندگی میں دروازے بند کر، کامیابی کے، سرفرازی کے، پراسپیرٹی کے، بحالی کے، نجات کے، کامیابی کے، اولاد کے. کیوں؟ کلام بھی سنتے ہیں، عمل نہیں کرتے. پھر کیا ہوتا ہے؟ زندگی ایسے کی ایسی. آج یہ شخص آپ کیا سمجھتے ہیں جو اوپر بیٹھے تھے دعا کرتے بالا خانے میں ابھی بیٹھے تھے، ان کو قتل کرنے کی تیاری ہو رہی. یہ وہی جگہ ہے جہاں آخری فسا یسوع مسیح نے لی. یہ وہی جگہ ہے جہاں یسوع مسیح زندہ ہو کر ظاہر ہوا. توما نے ہاتھ ڈال کر چھوا، اور ان کو پتا تھا کہ اونچے بالا خانہ میں سب کٹھے ہوتے ہیں ان کا استاد، اور ارد گرد نیچے بڑی بھیڑ تھی اور ان کو قتل کرنے آتے. اور کیا ہوا؟ وہ ڈر کے مارے دعا کرنا شروع کر دیا. اور ڈر کے مارے 3000 لوگ آپ کا سمجھتا ان کی پریچنگ سننا ایسی پترس تھی، تماشا دیکھنے آئے تھے کہ پڑھیں گے آج دیکھیں گے نا کتنے آئے یسوع بلاؤ ذرا پڑھا میں کہیں. وہ سب لوگ نیچے ان کو دیکھنے تھے کہ مسیح کے شاگرد ہیں، یہ بڑے معجزے کرتے ہیں. ان کو کیا ہوا؟ وہ ڈر کے مارے. میں نے اپنی زندگی میں برا نام نہیں
میں نے زندگی میں دیکھا ہے. اس کو آپ تجربہ کر لیں, آپ ایکسپیرینس کر لیں, جو مرضی کر لیں. ایک وینٹیلیٹر سے بندہ پیا صحیح توبہ کرتا ہے تو ایک جیل, باقی زندگی نہیں بندہ سدھرتا. میں نے یہ تجربہ کیا, چاہے کوئی برا منائے یا نہ منائے, میرا تجربہ ہے. میں کہتا ہوں انسان وینٹیلیٹر پہ جو توبہ کرتا ہے زندگی کی کسی عام نہیں کرتا. تب کہتا ہے بس ایک سا دے دے. تو یہ پہلے خدا نے مفت سا دے روح القدس کی ویلیو نہیں سی. جدو جیل کئی رہائی بخشی, پہلے روح نے کلام لکھا خدا نے میں دہشت کا نہیں دلیری کا روح دیا. ادو کوئی روح کی ضرورت نہیں سی. جب ہم مصیبتوں میں پڑتے ہیں پھر ہمیں کیوں خدا کی یاد, پھر ہم کیوں خدا کے روتے پھر لگتے ہیں. پہلے کیوں نہیں ہم خدا کے ساتھ رہتے ریجوائس کرتے اپنی لائف میں, پہلے کیوں نہیں ہم خدا میں مگن رہتے. کلام میں لکھا ہے تم مجھ میں مسرور ہے, میں دل کی خواہشیں مرادیں پوری کروں گا. آج یہاں پاسٹر دعا کری جا رہے تو کلیسیا میں پتہ نہیں ادھر ادھر ہے. اس طرح عجیب سی بات. بھائی منہ کھولو تو ساتھ رہو گے. موبائل تو کوئی لے لے تو فوراً موبائل کے فنکشن سمجھ جاتے, پوچھ کے 10 یہ سارے دنیا کے کام ہمیں دیکھو دیکھی آ جاتے ہیں. لیکن جو کام صحیح والا ہے وہ ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. اس کام کو بھی اپنی زندگی میں لے. جب تک کلام میں لکھا گیا ہے عید پینتیکوست کے دن وہ سب یک دل ہو کے کیا کرنے لگے, دعا کرنے لگے. کون سے دن؟ یک دل. آج کلیسیا میں یک دل ہی نہیں ہے. آج کسی کو بہن بھائی یہ نہیں پوچھا یار وہ ہے نہیں کی پریشانی, خدا مدد چیئر پر بیٹھ کے یسوع کے کام آئے گا, خدا کے دل پر ملا کر آپ دل میں بس کے خدا یسوع کے نام سے آئے, اس کے بعد میری بہنیاں ہیں خوشحالی سے ہے, کوئی پریشانی نہ, خدا آپ کی چیئر پہ نیکسٹ ٹائم آپ کے دل میں شکر گزاری کریے. کلام میں لکھا یہ ہونٹوں سے دیا خدا دیا, خدا کبھی یہ دل مجھ سے دور ہے. اور کلام لکھا وہ پوشاکوں کو لمبی کرتے ہیں اور گلیوں چوکوں پہ کھڑے کے کلام کو سناتے ہیں, اچھی چہروں پر بیٹھتے ہیں. پر خدا کہتا ہے میں واقع نہیں رکھتا, بلائے گئے تھوڑے ہیں پر برگزیدہ تھوڑے ہیں. ساری بلائے ہیں, سب نے ایمان لے ہیں, مسیح کو قبول کر لیا, لیکن بپتسمہ کی نرودا لیتا ہے. وہ کہتا ہے میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں پر تھوڑے دنوں کے بعد تم روح اور آگ سے بپتسمہ پاؤ گے. اب بہت سے ماں باپ کہتے ہیں اسی نے توبہ نہیں کی, ساڑی اولاد کی کرے گی. اب اس کا بھی حال میں بتا دوں, لوکا لی اس کا 11 باب لاسٹ ریفرنس ہے, اس کے بعد دعا کریں گے. بہت سے ماں باپ کی غلط فہمی آج میں دور کر دوں. میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں, بغور سنیے گا. لوکا اس کا 11 باب ہے, اس کی 12ویں آیت ہے. بس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تم آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا. آگے سوال یا نشان. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے خدا کا شکر ہے. قرآن میں لکھا بس جب تم خدا جانتا ہے, ماں باپ دائی عیسائی دن رات جاب کر کے بچوں کو پال دیں, پھر بھی خدا کا کرم دلا دیے اس کو رہنا سکھا. کلام میں لکھا جب تو برا ہو کر اپنے جسمانی بچوں کو اتنا اچھی تربیت دے رہا ہے تو سوچ میں اپنے مانگنے والے کو روح القدس نہ دوں. کتنی سمپل سی چیز ہے. ہم اکثر یہ ہماری زندگی ایسی گزر جاتی ہے نا. آپ کو پتہ ہے حدیث کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ بتائیں مجھے کیا طاقت ہے؟ پتہ ہے کیا ہے؟ چل رہنے دے, پہلے بھی کیا ایک کاری پھر کر, اور نبیاں نے بھی کیا پھر ایک کاری کر. پر جب ابلیس کو کہیں گے نا یسوع نے نہیں کیا جس کا روح ہے مجھ میں, ابلیس بھاگ جاتا ہے. پھر ابلیس آپ سے بھاگ دیتا ہے, وہ کہتا ہے روح ہے اس کے اندر, آپ ملامت نہیں میں اس کو کر سکتا. بڑوں کو زمایا گرا دیا, یسوع کو نہیں زما سکا. یسوع کو بھی ابلیس نے وہی کنڈیم ہے نا نبیاں والی, لیکن انہوں کی پتا ہے کہ پرانا کلام سنانا پہ نواں حیدرآباد دن اندر یہ نویں حیدرآباد کی پیدائش ہے, روح القدس کی پیدائش, روح دے نال کلام سے جواب دیتا نا دوڑ گیا. اج بھی روح دے کلام دے لفاظ دو ابلیس دوڑ گیا. پرانے کلام لے کر خدا کا شریعت کا زور کیا کہتا ہے؟ گناہ. گناہ کی مزدوری موت. فضل کو لے, گریس کو لے, روح القدس کو لے, روح کے الفاظ کو لے. یسوع مسیح کی خدمت روح کی خدمت, جسمانی خدمت نہیں ہے, روح کے الفاظوں کی اس نے خدمت کی ہے. تو جب تک آپ کے پاس روح کے الفاظ میں ہو, آپ کے ارد گرد پریشانی نہیں ہوگی, آپ کے دل میں سمٹتے ہی رہے گی. جب روح کے الفاظ آپ کریں گے, کلام لکھا ہے, کلام میں خدا نے کیا کہا. اب کیا ہے خدا؟ کیا ہے روح؟ روح نے کیا کیا؟ کلام کیا. ایک دن سب کچھ, دوسرے دن سب کچھ, تیسرے دن سب کچھ, چوتھے دن, پانچویں دن, چھویں دن, ساتویں دن, اینڈ میں آدم کے نطفے میں دم. وہ ساری برکت اس میں آ گئی. پھر آدم کو کہا پرندیاں دن آ رہا. آدم کی پتا میرے پیدا ہونے تو پہلے کی, لیکن وہ روح جو اس کے اندر تھا وہ تخلیق کا روح. اس نے جو کہا وہ تخلیق ہو گیا. آج تک وہ چلتا آ رہا ہے. کسی کی ضرورت ہے وہ نام بدل دے جانوروں کو, آپ بھی جو الفاظ کے تخلیق ہو جائیں جب آپ کے لیے آج اس روح کو لیں, آئیے دعا کریں اور اس روح کو مانگنا شروع یک دل ہو کر دعا کریں. یہ روح مفت ہے, یہ روح نہ تو آپ کو پیسے دینے پڑنے,
نہ تو آپ کو کہتے ہیں گوڈے کھانے پہنے، نہ دور جانا پہنے. ایک شخص کو پاکستان میں تھا، میں نے اس کو کہا، میں کہا تو جاننا ہے مرشد کے پاس ہو جاتا. میں کہا مرشد کون ہے؟ میں کہا نہ مرشد خدا ہے، نہ مرشد اچھا استاد ہے، نہ مرشد ماں پہ تربیت کرتا ہے. مرشد کا کام ہے تو دیوانگی خلاف نہ انہیں دیوانیاں وہ کتنے دیر دیوانہ پھر تک نہیں پائے. میں کہا جس کو میں جانتا ہوں وہ نجات ہے، زندگی ہے، بحالی ہے، برکت ہے، سرفرازی ہے، سب کچھ ہے، اپنی دروازے ہیں، مرنے کے بعد بھی زندگی کا وعدہ ہے اور وہ سرفرازی دیتا ہے. تب سے اس بندے نے اپنے آپ کو مسلم میں کنورٹ کرایا. ایک الفاظ آپ کا تحقیق ہو جاتا ہے زندگی میں اور خدا کی زندگی کو بدل دیتا ہے. آئیے آنکھیں بند کریں اور خدا کو کہیں، خدا تیرے کلام میں لکھا گیا. خدا کے کلام کو خدا کو یاد کروایا کیجیے. جب آپ اس کے وعدوں کو یاد کراتے ہیں ہاں کے ساتھ، پھر وہ اپنی وعدوں میں ہاں کرتا ہے. وہ کہتا ہے میرا کلام بے تاثیر بے انجام نہیں لوٹتا، بلکہ جو کچھ میری خواہش ہے وہ پوری کرتا ہے. آج خدا کو کہنا شروع کرے، خداوند تیرا وعدہ ہے، تو جانتا ہے اگرچہ میں برا ہوں لیکن آج میں کہتا ہوں کہ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیز سے نہ جانتے ہو تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والے کو روح القدس کیوں نہ دے گا. آج خداوند دیکھ، میں نہ زور نہ قوت نہ طاقت سے جو کام نہیں ہوتے، وہ جو تیرے روح سے سارے کام ہوتے ہیں، اس روح کو میں مانگتا ہوں. مجھ پہ وہ روح نازل کر، اس روح کو میری زندگی میں ڈال، اس زندگی کے دم پھونکنے والے اسپرٹ کو، بریتھ آف لائف کو میری زندگی میں ڈلیور کر، تاکہ خداوند دیکھ میں اس زندگی کی سانسوں کو لوں، میں اس تخلیق کے سانسوں کو لوں، میں اس پاور کی سانسوں کو لوں، میں جو طاقت اندھوں کو دکھانے والی یسوع مسیح کے پوشاک سے قوت نکلی اور 12 برس کی